بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، گزشتہ کئی دروس قرآن کے علمی معجزات کے حوالے سے افرأیتم النار التی تورون آیت کریمہ کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی. ہم اس تفصیل کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور آج کا یہ درس میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ علیہ السلام کے علمی معجزات سے متعلق ہمارا آخری درس ہوگا. حالانکہ قرآن اور حدیث کے علمی معجزات بحر ناپیدا کا نار ہیں، ان پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو بات چیت کی، جو دروس بیان کیے، ہمیں یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ قدرے طویل ہو گئے. حالانکہ ان میں سے بعض دلائل اور بعض تحقیقات بھی ایک طالب حق کے اطمینان کے لیے کافی ہیں. اور یہ اصول ہے کہ اگر کسی زاویے سے، کسی پہلو سے قرآن حدیث کا یا دین برحق کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو جس آدمی کے سامنے اس کے بعض پہلوؤں ہی کے حوالے سے اگر حقانیت ثابت ہو گئی تو اسے اس حق کو قبول کرنا واجب اور ضروری ہے. آئیے ہم آج کے اس درس میں چند معجزات علمیہ پر سرسری نگاہ ڈالیں. آگ سے متعلق اس کے درجہ حرارت کے کم زیادہ ہونے سے آگ کی رنگت میں تبدیلی آتی ہے، اس کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے. یہ سائنسی تحقیق ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے جسے حضرت امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام منذری نے اور بعض دیگر محدثین نے نقل کی ہے. اس کے اکثر طرق اور الفاظ کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض طرق اور بعض الفاظ کو کچھ محدثین نے صحیح اور بعض نے حسن کہا ہے، مقبول کے درجے تک پہنچنے والی کہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موقوفاً صحیح ہے. ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر یہ روایت درست ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے. وہ کیا کہ جب علماء نے آگ کے درجہ حرارت کے مطابق اس کے رنگ پر غور کیا تو انہوں نے یہ پایا کہ آگ سرخ ہوتی ہے. پیلی یا زرد رنگ کی، اسی کو سرخ کہہ رہے ہیں، سرخ ہوتی ہے. پھر جب ہم اس کی حرارت میں اور اضافہ کریں، اگر آگ کی شدت بڑھائی جائے، اس کی حرارت بڑھائی جائے تو وہ سرخ اور زرد رنگ کی آگ سفید رنگت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کی حرارت کو اور زیادہ کثیر مقدار میں اس کو اور زیادہ دہکایا جائے، بھڑکایا جائے تو ہم کالی اور سیاہ آگ کو پاتے ہیں. یعنی سرخ رنگ کی، لال رنگ کی آگ سفید، اور پھر سفید کو خوب بھڑکایا جائے تو وہ سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے. اس صورتحال کو علماء، جدید دور کے علماء، اشعاع الجسم الاسود یعنی کالے جسم اور وجود کا اشعاع، چمکنا، یہ کہتے ہیں، اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی کون سی حقیقت؟ یعنی آگ کے رنگ کی اس تبدیلی کی طرف. چنانچہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوقد علی النار الف سنہ، کہ آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، حتی احمرت، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. ثم اوقد علیہا الف سنہ، پھر اس کو 1000 سال تک مزید بھڑکایا گیا، حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ سفید بن گئی، اس کی رنگت سفید ہو گئی. ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی اسودت، پھر اس کو مزید 1000 سال بھڑکایا گیا
اس میں شدت پیدا کی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ اور کالی ہو گئی. فہیہ سوداء مظلمہ، چنانچہ یہ انتہائی کالی اور تاریکی والی ہے، اندھیاری والی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایت ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ وداعی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن کئی طرق اور کئی تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے مروی ہیں. البانی صاحب نے جتنا میں نے تحقیق کی اور تتبع کیا تو شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف ہی کہا ہے، لیکن امام منذری، امام سیوطی اور بعض دوسرے دیگر علماء سلف و خلف نے میں سے بعض نے حسن اور صحیح کہا ہے. اگر یہ صحیح ہو تو یقیناً یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علمی معجزہ ہے. ایک دوسرا معجزہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ قیامت کے دن مجرموں کو ان کی علامتوں کے ذریعے سے پہچان لیا جائے گا، تب ان کو پیشانیوں کے بل اور ان کے پیروں کے بل، پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ کر پکڑا جائے گا. یعنی گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے کئی معنی لوگوں نے بیان کیا. اب یہاں جو کہا گیا کہ یؤخذ بالنواصی، پیشانیوں کو، تو کچھ نے کہا کہ پیشانیوں کے بال پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے. یہ مفہوم کیا ہے؟ یہ کوئی ہم اس کی تردید نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کہ آخر میں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کہ ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. یہ بطور خاص پیشانی کا ذکر، ناسیہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس سلسلے میں بھی حیات الاعجاز العلمی کی جانب سے ایک مستقل کتابچہ شائع کیا گیا ہے. ہم چند سطور کی تفصیل یہاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن کا ایک علمی معجزہ ہے. چنانچہ ایک صاحب یہ بیان کرتے ہیں، صاحب علم، کہ مجرمین کی، گناہ کرنے والے جو مجرمین تھے، ان میں سے متعدد مجرمین کے دماغوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جدید تحقیقات نے یہ بتایا، جدید تحقیقات میں یہ پایا گیا کہ جو لوگ مجرم اور گناہگار ہوتے ہیں، جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ پیشانی کے حصے پر مسلسل اضطراب کے شکار رہتے ہیں. نیٹ پر اس سلسلے میں جو صاحب تحریر نے یہ معجزہ، علمی معجزہ بیان کیا ہے، انہوں نے 2 تصویریں دی ہے رنگت کے ساتھ میں. اور ایک وہ پیشانی جو عام حالات اور نارمل حالات میں ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کی رنگت کو دکھایا، اور وہ پیشانی کے اندر کی رنگت ظاہر کی ہے جو گناہ کا ارتکاب کرتی ہے. گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی رنگت میں، پیشانی کے حصے میں رنگ کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. ہرے اور لال سے انہوں نے گویا اس کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو جو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی پیشانی کے اندرونی حصے پر اس قسم کی تبدیلی دکھائی دیتی ہے. مشینوں کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے اس کا مشاہدہ اور احساس، ادراک کیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجرمین ہیں ان کی پیشانی کے حصے میں مسلسل اضطراب کو نوٹ کیا گیا، محسوس کیا گیا. ولذالک، اسی وجہ سے دماغ کے سامنے والے حصے کو علماء نے، دماغ کا سامنے والا حصہ یعنی پیشانی کو، جرم سے متعلق مسئول قرار دیا ہے، اس کو سمجھا ہے. اور اہل علم آج کے زمانے میں، آج کے جدید دور میں، اہل علم نے اس معاملے کو ایک قانونی دلیل کے طور پر مقرر کر کے مجرمین کے سلسلے میں تفتیش کا ذریعہ قرار دیا. اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب سائنسی اعتبار سے انسانی جسم کے اندر اس بات کا مطالعہ کیا گیا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کی پیشانی میں اضطراب اور تبدیلی پائی جاتی ہے. چنانچہ اس سائنسی حقیقت کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک قانون کی حیثیت ہی دے دی، سے قانونی دلیل کی حیثیت، کہ اگر ہمیں جرم کی یا مجرم کی شناخت کرنی ہے کہ فلاں آدمی مجرم ہے یا نہیں، تو اس کی پیشانی کا مطالعہ کیا جائے، اس کو آلات کے ذریعے سے تفتیش کیا جائے، اور اگر اس کے پیشانی کے حصے میں یہ اضطراب اور تبدیلی پائی جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص مجرم ہے. چنانچہ اس بنیاد پر کہ علماء نے یہ پایا کہ جرم کا ارتکاب
پیشانی کے خلیات کے بعض اجزاء کو تباہ کر دیتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندرونی سطح میں، جسم کے اندرونی حصے میں، دماغ کے اندرونی حصے میں جو تبدیلیاں، گھبراہٹ اور جو کیفیت واقع ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پیشانی کے کچھ خلیات تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کا عمل معطل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی طرف جب ان مجرمین کو کھینچے گا تو ان کو پیشانی کے بل پکڑا جائے گا. فرشتے انہیں پیشانی اور پیر کے بل کھینچیں گے، پکڑیں گے. پیر کا معاملہ تو بالکل واضح ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے اور حرکت اس کے لیے سرگرمی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس مقام یا مقام گناہ پر جانے کے لیے عام طور سے قدموں کا استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کی مناسبت نظر آتی ہے. اور یہ پیشانی والی بات یہ ظاہر نہیں تھی، یہ آج کے جدید تحقیقاتی سائنسی دور میں یہ بات لوگ جان سکے کہ جرم کرنے والے کی پیشانی کے اندر جرم کے اثر سے تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کے اندر کے کچھ خلیات تباہ ہوتے ہیں، تلف ہوتے ہیں. وہاں کذا آگے یہ صاحب بیان کہتے ہیں کہ اس طرح قرآن دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو جرم کے پیشانی سے تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے. قرآن سے پہلے اور قرآن کے بعد بھی صدیوں تک انسان اس بات سے بے خبر تھا، اس حقیقت سے جسے آج کا سائنسی دور جان سکا کہ جرم کے ارتکاب کا پیشانی اور اس کے اندرونی خلیات سے ایک گہرا تعلق ہے. قرآن سب سے پہلی کتاب ہے دنیا میں جس نے مجرمین کی پیشانی میں اس چیز کی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا. چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 ہے کہ مجرمین اپنی علامتوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، چنانچہ انہیں پیشانیوں اور قدموں کے بل کھینچا جائے گا. آگے صاحب مضمون نے یہ بیان کیا باللہ علیکم الا تشہد هذه الحقیقت الدامغہ علی اعجاز القرآن، کہ آپ کو اللہ کا واسطہ بتائیے کہ کیا یہ حقیقت دامغہ، دامغ کہتے ہیں ایسی حجت اور دلیل جو باطل کو پاش کر دے، جو ختم کر دے، باطل کی حجت کو خاتمہ کر دے. تو کیا یہ باطل کو رد کر دینے والی اور حق کو غالب کر دینے والی اتنی واضح اور صاف حجت اور دلیل اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ قرآن ایک کلام معجز ہے؟ کسی انسان کا ایسا کلام اور 1400 سال پہلے ایسی علمی حقیقتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا. یہ معجزہ ہے جو صرف اور صرف رب العالمین کی طرف سے انسان کو مل سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے. یہ ایک اور چیز میں سرسری طور سے بیان کروں جس پر لوگوں نے تفصیلی بحث کی اور رد و قدح کا سلسلہ بھی جاری رہا، وہ یہ کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اکل اور عرینہ کے کچھ لوگ آئے مسلمان بن کر، اور وہ مدینہ میں قیام پذیر ہوئے. انہوں نے یہ شکایت کی کہ ہمیں یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے پیٹ کی شکایت کا ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ، مسلمانوں کے بیت المال کے لیے صدقے کے جو اونٹنیاں اور جانور جمع ہوتے تھے اس باڑے کی طرف مدینہ کے اطراف میں جہاں موجود تھا وہاں بھیجوایا، اور یہ کہا کہ انہیں اونٹ کے پیشاب اور اونٹنی کا پیشاب اور دودھ پلایا جائے. اسی کی بنیاد پر اہل علم اور محدثین کا یہ موقف ہے جس کا بعض اہل تقلید مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل الحدیث کے نزدیک ان جانوروں کا جن کا گوشت کھایا پیا جاتا ہے، جس کو عربی میں ماکول اللحم کہتے ہیں، فقہاء اور محدثین کے ہاں یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ماکول اللحم، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جائے. تو ان کا یہ موقف ہے محدثین کا، اہل الحدیث کا، امام شافعی کا، اور احناف میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور لید گوبر نجس نہیں ہے. اگر کسی چیز کو ہم یہ کہیں کہ وہ نجس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سبھی کھانے پینے کے لیے استعمال ہو. مٹی کو ہم پاک کہتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کا رد کرنے کے لیے کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب یہ نجس نہیں ہے تو کیا آپ کھا پی سکتے ہیں؟ ہاں، بہرحال ایسی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ نجس نہیں ہے ان جانوروں کے پیشاب پاخانے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. اب
نجس نہ ہونے کے باوجود اگر کسی کو ان سے کراہت ہوتی ہے تو یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. بہت ساری حلال اور پاکیزہ چیزوں سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جو مچھلی، بومل یا ایسے بعض جانوروں یا بعض قسم کے گوشت سے ان کو جو ہے ومیٹنگ ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو بہرحال یہ محدثین کا مسلک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد، اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ ثابت کرتے ہیں. اور بھی کچھ دلیلیں ہیں. احناف جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، معقول اللحم کے پیشاب اور پاخانے بھی جو ہے نجس ہیں، تو وہ اس حدیث کا جواب یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارینا اور اکل کے قبیلے کے لوگوں کو یہ جو اجازت دی، یہ حکم دیا، یہ علاج اور معالجے کے لیے. خود امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے ہم مشرب احناف کو اس کا جواب دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں شفا اور علاج نہیں رکھا. اگر یہ حرام اور نجیس ہوتی یہ چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج بھی ان کو پلانے یا پینے کی اجازت نہیں دیتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. بہرحال اس کے علاوہ ایک روایت، بعض روایتوں میں جیسے امام احمد کی، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ان فی ابوال الابل و البانہا شفاء للضربۃ بطونہم، یعنی اونٹوں کے پیشاب اور دودھ میں، دودھ اونٹنی کا ہوتا ہے، ہم تقریباً اونٹ ہی کہہ دیتے ہیں، کوئی اس کے الفاظ کو نہ پکڑے، تو اونٹوں کے پیشاب اور دودھ میں پیٹ کے ورم اور پیٹ کے زخم کا علاج ہے. اس حدیث کو پیش کر کے یہاں میرے سامنے نیٹ سے نکالی ہوئی ایک لمبی چوڑی تحریر ہے دکتور عبدالدائم صاحب کی، لیکن میں اس تفصیل کو پیش نہ کرتے ہوئے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نیو یارک کے ادویات کے بحث اور تفتیش کے محقق ڈاکٹر موسیٰ شاکر، ان کی تحقیق اور ان کا رزلٹ پیش کیا. جو سرطان یعنی کینسر کی بیماری کی جو ٹیم تھی امریکہ میں، اور اس کے ایک سرکردہ فرد تھے، اور انہوں نے اس سلسلے میں 25 سال تک محنت کر کے 250 شہادتیں اس سلسلے کی اکٹھا کی کہ کینسر کے لیے کون سے اجزاء مفید اور کن چیزوں سے ادویات بن سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ میں نے گہرائی سے جب تحقیق اس موضوع پر شروع کی اور میرے سامنے ترکیب ادویہ کے ضمن میں وہ سیال مادہ یعنی پیشاب کی شکل میں جو اونٹوں سے خارج ہوتا ہے، اس کے اندر جو جراثیم یا زندہ اجزاء پائے گئے، اس کی صلاحیت کو دیکھنے کے بعد ہم کو اس پر تحقیق کرنی تھی کہ اس کے اندر، دنیا کے اندر جتنے بھی امراض اور اصابات یا زخم وغیرہ پائے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں قوت مناعت کا زبردست مادہ یا صلاحیت پائی جاتی ہے. یعنی اونٹ کے پیشاب میں جو بیکٹیریاز یا جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کسی بھی بیماری کے جو جراثیم یا وائرس ہیں ان کی مخالف قوت پائی جاتی ہے، ان سے روک پیدا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اسی طرح اس کے اندر بعض بیکٹیریاز کو تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اور اس بنیاد پر جب تحقیق کی گئی تو محسوس ہوا کہ سرطان کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی کینسر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اس کے مقابلے میں اونٹ کے پیشاب میں ایک زبردست قوت ہے جو اس کا مقابلہ کر سکیں یا اس کی ضد کے طور پر اس کو نقصان پہنچا سکیں، یعنی اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر سکے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عملی تجربات نے یہ بھی بیان کیا کہ اونٹ کے پیشاب میں خاص ترکیب اگر اختیار کی جائے اس کو ٹھنڈا کر کے تو اسے کئی سالوں تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے اندر کوئی تعفن اور بدبو پیدا ہو یا تلف ہو یا اس میں فساد پیدا ہو. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں
اور بھی تفصیل پیش کی، میں اس تفصیل سے گریز کرتے ہوئے صرف خلاصہ کلام اور حاصل کلام اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اونٹ کے پیشاب میں کئی خصوصیات ایسی پائی انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں، اور یہ صرف ایک تحقیق نہیں ہے، متعدد ہے، جنہوں نے یہ بتایا کہ مختلف قسم کے امراض اور مختلف قسم کے وائرس کو ختم کرنے کا اونٹ کے پیشاب میں زبردست مادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ اسی طرح اونٹ کے پیشاب کے ساتھ ساتھ اونٹنی کے دودھ میں شکر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، بعض جلدی امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جو انسان کو جلدی امراض لاحق ہوتے ہیں، ان جلدی امراض کے اسباب جراثیم کے خاتمے کی صلاحیت اونٹ کے پیشاب اور اونٹ کے دودھ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے اور بھی آپ نیٹ پر دیکھیں تو متعدد بیماریوں کے متعلق بتایا گیا کہ اونٹ کے پیشاب اور دودھ اس کے سلسلے میں مفید ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب بھی تحقیقات جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے حوالے سے اور بعض مصر وغیرہ کے بعض مسلم ڈاکٹرز نے اس کے برخلاف یہ کہنے کی کوشش کی کہ نہیں، اونٹ کے پیشاب کے ذریعے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ عرب میں پائی جانے والی ضیق النفس، سانس کی تنگی، اور بعض نے کچھ دوسری باتیں بیان کر کے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ماحولیات میں جو یہ امراض یا علاقائی اثرات ہوتے ہیں کچھ بیماریوں کے، اونٹ کے پیشاب کے استعمال سے وہ امراض انسان کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے اس کا رد کیا اور یہ بتایا کہ یہ کچھ باتیں جو اس حدیث رسول کی حقیقت کے خلاف پیش کی جا رہی ہیں، یہ بلا وجہ کا سائنس اور اسلام یا دین کا تصادم بیان کرنے کی کوشش ہے، اور یہ کوئی آخری فیصلہ کن قسم کی تحقیق، معتبر تحقیق نہیں ہے جو اونٹ کے پیشاب اور اس کے دودھ کو اس طرح نقصان دہ بتاتے ہیں۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر قرآن و حدیث میں کسی چیز کو بیماری کا علاج بیان کیا گیا ہے، جیسے اب حبۃ السودا، کلونجی کو، تو اب کلونجی کو یوں ہی کوئی استعمال کرنے لگے ہر قسم کی بیماری میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہر بیماری میں اس طرح سے شاید مضر نہ ہو اور مفید نہ ہو۔ ہر بیماری کے لیے استعمال کا طریقہ، اس کی مقدار، اس کے ساتھ کچھ مرکب، اس کے طریقے، کیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے، اور اشیاء کی بھی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہم ان ساری چیزوں میں جن کے ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے ملحوظ رکھیں گے کہ کسی چیز کو اگر کسی بیماری کے لیے مفید بتایا گیا ہے تو اب اس بیماری کے اندر تجربات کیے جائیں کہ وہ چیز کس طریقے سے مفید بنتی ہے۔ بعض چیزیں، شہد شفاء للناس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شہد کے استعمال سے تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ان کا مرض ہے جو شہد کو قبول نہیں کر پاتا، اور عارضی طور سے ہی صحیح ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو کیا یہ مان لیا جائے اس کا نتیجہ کہ شہد نقصان دہ ہے؟ نہیں، شہد نقصان دہ نہیں ہے۔ اس کا جسم شہد کو اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کیفیت ایسی موجود نہیں ہے۔ اس کو بھی اگر وہ مسلسل شہد کا استعمال کرے جو بظاہر نقصان محسوس کر رہا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں نے ایک صرف پہلو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ بات اونٹ کے پیشاب اور دودھ سے متعلق بعض مصری علماء نے بیان کی تو وہاں کے کچھ سلفی علماء نے، شیخ ساوی وغیرہ نے اس کا رد کیا۔ نیٹ پر یہ تفصیلات موجود ہیں کہ شیخ ساوی وغیرہ نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں علم اور تحقیق میں تصادم نہیں ہو سکتا۔ حقیقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں وہ اپنی جگہ اٹل ہیں اور بالکل سچی اور صحیح ہیں۔ سائنسی تحقیقات میں خامی، نقص اور علم کی کمی یا تحقیقات کے اندر کچھ پہلو کے اندر نقص اور تشنگی ہو سکتی ہے، لیکن حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہو بھی تو جو ہے بالآخر قرآن و حدیث کی صداقت اور سچائی ہی بے نقاب ہوتی ہے، سامنے آتی ہے۔ یہ ایک آخری معجزے، علمی معجزے کے طور پر میں نے اس موضوع سے متعلق بیان کیا۔ نتیجے کے طور پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان دروس کو جو تفصیل سے پیش کیا گیا وہ موجودہ حالات اور تقاضے کے پیش نظر کہ آج کے زمانے میں علم اور سائنس کے دور میں قرآن حدیث کو اور اس کی حقانیت کو ایمان لانے اور دعوت و تبلیغ کے پہلو سے یہ پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور سے ہمارے یہاں اردو زبان میں، ہندوستانی ماحول میں اس موضوع پر کما حقہ تفصیل پیش نہیں کی جا سکتی۔
یہی وجہ ہے کہ مجھے مناسب لگا کہ اس موضوع سے متعلق قدر زیادہ تفصیل پیش کی جائے، اور میں نے کافی کچھ پیش کیا، لیکن پھر بھی میرا یہ احساس ہے کہ بہت کچھ کم پیش کیا، اور جو کچھ پیش بھی کیا اس میں بھی کچھ نہ کچھ تشنگی اور خامی اور نقص ضرور ہوگا۔ انسان کی کوشش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ عدل اور کمال رکھتا ہے، بندوں کا نہیں۔ چنانچہ آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کتاب حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور ہاں یہ چیز ہم کو اس آئینے میں نظر آتی ہے کہ اسلام یعنی وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث صحیحہ ثابتہ کی شکل میں ہو، یہ سائنس اور علم سے کبھی علمی حقائق سے متعارض نہیں ہوتا۔ جہاں تعارض ہوا وہاں بالآخر علم اور سائنس نے گھٹنے ٹیکے اور قرآن و حدیث کی سچائی کو قبول کیا۔ یہ اگر کبھی ہمیں، جیسا کہ یہاں ایک صاحب کتاب نے بیان کیا کہ اگر کہیں تعارض نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو یہ یا تو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں کسی کو فرق ہو رہا ہے، یا پھر سائنسی تحقیقات میں نقص اور خامی ہے، ادھورا پن ہے۔ بالآخر اگر صحیح تحقیق اور صحیح علم اور نتیجے تک پہنچا جائے تو یہی حاصل ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات علمی سائنسی اعتبار سے بلکہ کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ اس قاعدے کو بہت سارے مسلمان علماء نے بھی بیان کیا، اور مسلمان علماء کے علاوہ مغرب کے بہت سارے انصاف پسند مصنفین نے بھی بیان کیا۔ ہم فرانس کے مشہور مصنف مورس بکائی کا یہ قول پیش کر کے اس سلسلے کو آخر کو اختتام تک پہنچانا چاہیں گے۔ مورس بکائی وہ اپنی کتاب توریت اور انجیل اور قرآن، اس میں بیان کرتا ہے کہ یقیناً یہ کتاب توریت اور انجیل یہ دونوں کے دونوں محرف ہیں۔ تحریر شدہ تورات اور تحریر شدہ انجیل یہ دونوں آج موجود ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں علمی حقائق، سائنسی حقائق سے جگہ جگہ ٹکراتی ہیں، جبکہ فی الوقت اسی وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سجل فیہ ھذا الکتاب شہادات تفوق للقرآن سبق بہا القرآن علی علم الحدیث۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے شواہد آن ریکارڈ موجود ہیں، ایسی شہادتیں کتاب میں موجود ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن ان سے کہیں اوپر ہے، اور علم حدیث جدید تحقیقات سے قرآن نے سبقت کی ہے، اور صاحب کتاب نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن، اور ہم اس میں اضافہ کریں کہ احادیث صحیحہ، قرآن کبھی بھی علمی اور سائنسی حقائق کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا اتفاق کرتا ہے۔ علمی اور سائنسی تحقیق قرآن کو رد نہیں کرتی، بلکہ ان سے اتفاق کرتی ہیں۔ اس طریقے سے جب ہم غور کریں تو علمی اور سائنسی تحقیقات بھی قرآن و حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیلیں فراہم کرتی ہیں۔ لہذا آج کے انسان کو اگر وہ سائنس کے راستے پر بھی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔